آج کل بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو فاتحہ کو، نیاز کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نہ جانے کیسے کیسے فتوے لگاتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ انہیں تو جانتے ہوں گے، ذاکر نائک یہ بھی جو ہے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بدعت ہے. تو آئیے جو ہے پہلے ہم ان کا اعتراض سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو جو ہے اس کا جواب سناؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس پورے ویڈیو کو دیکھ کر جائیں، کم از کم اس کا جواب آپ لوگ ضرور سن کر جائیں. تو آئیے جو ہے پہلے ان کا اعتراض سنتے ہیں، پھر ہم جواب سنتے ہیں. جی کسی کے نام کی ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی، جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی کسی پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے. تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش یا نیاز بھی شاید اسی زمرے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے، تو قرآن کی آیت صاف ہے کم از کم 4 جگہ پہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس 115. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اس کے معنی ہے کہ forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine and any food on which any name besides Allah's name is taken. تو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو حرام ہے. تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے، کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو، پیر بھی ہوں دو، نیک انسان ہوں دو، کوئی رسول بھی ہوں دو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. آپ نے جو ہے ان کا اعتراض سن لیا. اب آئیے جو ہے ہم ان کا جواب سنتے ہیں. اسی آیت کے تحت میں مفتی اکمل صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، تو آئیے ان کا بھی ہم بیان سنتے ہیں. بعض لوگ نیاز کو حرام کہتے ہیں کہ نیاز کھانا حرام ہے. بھائی کیوں نیاز کھانا حرام ہے؟ اس میں تو کھانا بناتے ہیں اللہ کے لیے، پھر سامنے رکھتے ہیں، کوئی قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر کھلا دیتے ہیں، تو اس میں حرام کون سی چیز ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے حرام ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز، یہ خواجہ صاحب کی نیاز، یہ نبی کریم کی نیاز، تو چونکہ آپ نے اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا اس لیے حرام ہے. بھئی غیر اللہ کا نام لینے سے حرام کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے، اللہ نے حرام چیزیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا. تو بس آپ چونکہ کہتے ہیں نیاز غوث پاک کی ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا تو یہ حرام ہو گیا. اب یہ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں، جیسے میں یو کے میں تھا، مجھے گاڑی میں چھوڑنے جا رہا تھا تو کہنے لگا مجھ سے، میں ایک محفل میں گیا، وہاں سے نیاز لی، اپنے ایک دوست کے پاس آیا جو نیاز نہیں کھاتا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کھاؤ. اس نے کھانا شروع کی تو میں نے کہا پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا نیاز. تو اس نے زمین پہ پھینک دی اور تھوک دیا جو منہ میں تھا. کہنے لگے تو حرام ہے. تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا. یہ ہماری حرکتیں ہوتی ہے کہ ویسے ٹنڈن سننی ہے لیکن بولنا نہیں آتا ہمیں، بالکل اپنا مذہب مسلک بیان کرنا نہیں آتا، اس کو دفاع کرنا نہیں آتا. اب میرے بچوں غور سے سنیں، سب سے پہلے کوئی بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے اس کا پس منظر معلوم کریں کہ یہ کب نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی. سب سے پہلے بہت ضروری چیز ہوتی ہے. یہ جو آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ. لیکن جب نبی کریم کے دور میں نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی تھی ذرا یہ بتا. نازل اس لیے ہوئی تھی کہ اس زمانے میں کفار اپنے بتوں کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے وقت وہ بتوں کے نام لیتے تھے. مثلا ان کے بت کا نام تھا لات، منات، عزا، تو کہتے تھے لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، اور ذبح کر دیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارتے تھے. اس کو اللہ نے منع کیا. تو یہ جو یہاں ہے وما اہل بہ، اور وہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو یہاں وہ بھی جو سے مراد ہے ذبیحہ، جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کو پکارا گیا ہو. اس کا مطلب ہے ہر چیز حرام نہیں ہے، بلکہ وہ ذبیحہ حرام ہوگا
جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. جیسے کوئی بکرا ذبح کرتے ہوئے کہے غوث پاک کے نام پر اور کاٹ دے، یہ حرام ہوگا. خواجہ صاحب کے نام پر یہ حرام ہوگا. اب یہ بتائیں جو آیت ذبیحہ کے لیے نازل ہوئی اس سے کہنا کہ نیاز حرام ہے، یہ تو حماقت کی بات ہے بہت بڑی. اور اگر کہیں کہ نہیں ماں سے مراد وہاں ذبیحہ نہیں لیں گے، ہم ہر چیز لیں گے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو پھر میں عقلی لحاظ سے بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. جی میں ایسے نہیں کرتا ہوں، بیٹھیں تشریف رکھیں پھر کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. تشریف رکھیں. بڑی معذرت ہے میں اوپر بیٹھا ہوں، معذرت. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اس توضیح تشریح کو قبول نہیں کرتے، شان نزول کو نہیں دیکھتے، اور یہاں وما اہل بہ لغیر اللہ میں ماں سے مراد عام لے لیں گے، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیے اگر آپ کا ولیمہ ہو رہا ہو اور کوئی پوچھے یہ کس چیز کا کھانا ہے تو کیا کہیں گے؟ بولیں تو ولیمہ خدا کا نام ہے یا ولیمہ خدا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا نام پکار لیے نا تو ولیمہ حرام. یہ کون سا کھانا ہے جی؟ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، بتائیں حرام کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی غوث پاک کی نیاز کہہ دیں تو حرام ہو جائے کہ غوث پاک کا نام لے دیا، اور ولیمے پہ ولیمے کا نام لے تو حرام نہ، وہ کھانا دبا کے کھا رہے ہو. تو یہ صرف جہالت ہے.